من الله ورضوانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. انتہائی معزز الاحترام بزرگان دین آستانہ لیا صدیقیہ شریف، علماء کرام، عزیز طلباء، سرادان طریقے، سرادان اسلام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں یوں تو متعدد آیات کریمہ نازل فرمائی ہیں، اور بالخصوص یہ آیت کریمہ صحابہ کی عظمتوں، صحابہ کی اخلاص، صحابہ کی دینداریت، صحابہ کی عبادت، صحابہ کی ریاضت کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اور اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور میرے نبی کے وہ غلام جن کو میرے نبی کی معیت نصیب ہوئی. اور یہاں پر علماء تفسیر نے بالخصوص صحابہ کرام کا نام، کہ صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو اللہ کے محبوب کی ظاہراً اور باطناً معیت نصیب ہوئی. اور السابقون الاولون میں صرف صحابہ ہی ہیں جن کو اللہ کے محبوب کی معیت کا اعزاز نصیب ہوا ہے. اور اس اعزاز کی عظمتوں کا ذکر رب نے قرآن میں اس آیت کریمہ میں یوں فرمایا والذین معہ، جن خوش نصیبوں کو میرے نبی کی معیت نصیب ہو گئی. آپ فرمایا فیضان مصطفیٰ انہیں کس انداز میں نصیب ہو رہا ہے. تو صحابہ کرام کی عظمتوں پہ قربان جائیں کہ جنہیں آقا کریم کا فیضان نصیب ہو رہا ہے، اور اس کا ذکر خدا قرآن میں فرما رہے ہیں، تاکہ قیامت تک میرے نبی کے صحابہ کے اوپر کوئی شک و شبہ نہ کر سکے. یہ معاملہ صرف صحابہ کا نہیں ہے، یہ معاملہ محمد مصطفیٰ کے خدا کا بھی بن گیا کہ جن کی پاک دامنی کی گواہی میں خدا دے رہا ہو. والذین معہ، اور اس معیت میں اجماع ہے سب کا، مسالک میں بھی اختلاف نہیں کہ اس سے مراد اولین، اس سے مراد صحابہ کرام کی نفوس قدسیہ ہے.
جن کو حضور کی ظاہری حیات میں ظاہری معیت نصیب ہو رہی ہے۔ یہ اقدار آیت کریمہ کا اطلاق کل صحابہ کے اوپر ہو رہا ہے، اور یہاں کل صحابہ کا لفظ آ رہا ہے، جزوی طور پہ کسی نے تفریق نہیں کی۔ یہ وہ نص قطعی سے ثابت عقیدہ ہے جس میں شک کرنے والا بدعقیدگی میں شامل ہو جائے گا۔ یہ معاملہ صرف صحابہ کی بےادبی کا نہیں رہا، یہ معاملہ صرف صحابہ کی گستاخی کا نہیں رہا، یہ رب نے معاملہ اپنی طرف منسوخ فرما لیا ہے۔ فرمایا حبیب صحابہ دے رہے ہیں، ان کی پاک دامنی کی گواہی میں خدا قرآن میں دے رہا ہوں، اور آیات کریمہ کی نص قطعیت سے ثابت ہوگا تاکہ قیامت تک میرا اور میرے نبی کا وہ ہوگا جو میرے نبی کے صحابہ کا مقدم ہوگا۔ یہ قرآن کے فیصلے ہیں، اس میں 14ویں صدی کی کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں کسی کی تائید کی ضرورت ہے۔ یہ خدائی فیصلے ہیں، نص قطعی سے ثابت ہے۔ فرمایا محبوب کے جو صحابہ ہوں گے، میرے نبی کے جو غلام ہیں، ان کی ابشار سنو، بزبان خدا پڑھو۔ 14ویں صدی کے خطیب کے اوپر اعتماد نہ کرو، بزبان خدا سنو۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ دو شانیں بدرجۂ عدم ذکر فرما دی کہ یہ میرے نبی کے غلاموں میں ہے، میرے محبوب کے صحابہ میں ہے۔ کفر کے اوپر بڑے سخت ہو گئے، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب نے ارشاد فرما دیا کہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں نا، وہ کفر کے اوپر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، ساتھ ہی فرما دیا آپس میں انتہائی رحم دل ہے۔ کفر کا مقابلہ ہوگا، کیوں؟ کہ وہ اللہ کے بھی دشمن ہے، اللہ کے نبی کے بھی دشمن ہے۔ تو صحابہ کی عظمتوں اور صحابہ کی جو جرت ہے، اس کو 14ویں صدی کے اب کسی خطیب کے تائید کی ضرورت نہیں ہے، خدا خود قرآن میں نص قطعی سے تائید فرما رہے ہیں۔ اشداء علی الکفار، اب یہ فیصلہ آج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیصلہ 14 صدیاں پہلے خدا نے فرما دیا۔ اب صرف اس کے اوپر ایمان لانا ہی بندہ مومن بننے کے لیے ضروری ہوگا۔ اب فرق یہ ہوگا، تائید کی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ نص قطعی کو 14 صدیوں کے مسلمانوں کی اجماع کی یا تائید کی ضرورت ہو، پروردگار عالم کو کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے۔ اب عقیدہ درست کرنا ہوگا قرآن کی روشنی میں، نص قطعی کی روشنی میں، جہاں ابہام ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اشداء علی الکفار، میرے نبی کے جتنے صحابہ ہیں نا، ان کی شان یہ ہے بزبان خدا کہ وہ کفر کے مقابلے میں سخت ہے۔ اب اگر کوئی 14ویں صدی میں صحابہ کے بارے میں یہ کہے کہ جی نہیں، بعض جگہوں کے اوپر انہوں نے کمزوری دکھائی ہے، تو پھر یہ صحابہ کی بے ادبی نہیں ہوگی، یہ رب کی اس عطا کرنا صفت کی بے ادبی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے 14 صدیوں کے بعد تمہیں پتا چل گیا ہے، اور نعوذ باللہ اس بات کا علم خدا کو نہیں ہو سکتا۔ جو آیت کریمہ نازل کرنے سے پہلے رب سوچ لیتے کہ میری آیت کے بعد انہوں نے ان کی نیتوں میں فرق آ جانا ہے، انہوں نے دائیں بائیں ہو جانا ہے، تو رب کائنات وضاحت فرما دیتے نا یہاں پر اجمال مطلق حکم ہے کہ جن خوش نصیبوں کو میرے نبی کی معیت نصیب ہو گئی، میں خدا گواہ ہوں، کفر کے مقابلے میں سخت ہے، آپس میں انتہائی رحم دل ہے۔ یہ کل صحابہ کی شان بیان کی گئی۔ اب اگر کوئی
صدی میں یہ کہے کہ جی نہیں، بعضوں نے تو آگ کا حق کھایا ہے، آگ کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، دوسرے بھائیوں کے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں، تو پھر اس بدبخت سے یہ پوچھا جائے کیا نعوذ باللہ تو خدا سے زیادہ جاننے والا پیدا ہو گیا ہے؟ کیا رب کو اس بات کا علم نہیں تھا جو قرآن میں نص قطعی میں فرما رہے ہیں رحماء بینہم، کفر کے مقابلے میں سخت ہے، لیکن جب میرے نبی کے غلاموں کا معاملہ آئے آج تو پھر سبحان اللہ ہے، یہاں معاملہ نبی کے غلاموں کا بھی آئے، خواہ وہ حبشے کا بلال ہی کیوں نہ ہو، تو یہ اس کے لیے انتہائی رحم دل ہے۔ اور صحابہ کے عمل سے اب اس میں صحابہ کے عمل کی دلیل کی بھی ضرورت نہیں رہی، کیوں نص قطعی آ گئی۔ اب کوئی کہے جی صحابہ کے اعمال سے کوئی دلیل دے دی کہ آپس میں رحم دل تھے، تو جناب جب قرآن کی نص قطعی آ جائے تو پھر اس کے بعد صحابہ کے عمل کی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی رب کائنات۔ یہاں رب کے فیصلے ماننے ہوں گے تب تم اسلام مسلمان بن سکتے ہو، تب تم بندہ مومن کہلوا سکتے ہو۔ تو یہاں فرمایا شداء الکفار رحماء بینہم، محبوب قیامت تک کے لیے ہم نے فیصلے فرما دیے، کفر کے مقابلے میں سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے۔ اب جو یہ کلمہ پڑھے گا وہ مسلمان بھی ہوگا، بندہ مومن بھی ہوگا۔ جو کسی صحابی میں عیب اور کیڑے نکالنے کی کوشش کرے گا گویا کہ وہ رب کی نص قطعی کے خلاف جا رہا ہے، اور نص قطعی کو جو نہ ماننے والا ہے اجماع ہے کہ اس کا دین اسلام اور ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ رحماء بینہم فرما دیا، فیصلے عرشوں پہ ہو گئے، بزمان خدا ہو گئے، قرآن کی آیت بن گیا۔ اب 14ویں صدی میں کسی مسلمان کو کسی نئے فلسفے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کہ جی صحابہ عدول کیسے تھے، آپس میں رحم دل کیسے تھے، بہت سارے معاملات پیچیدہ ہیں، تو قرآنی مفہوم کو سمجھو، یہود و نصارہ کا شیطانی مفہوم چھوڑ دو، تب تم صحیح سلامت عقیدے والے مسلمان رہ سکتے ہو۔ 14ویں صدی میں آ کے تمہیں اب صحابہ کی فکر پڑ گئی، آل رسول کی فکر پڑ گئی، وہ تو رب کے فرمان کے مطابق کلہم عدول، سب کی گواہی خدا نے دے دی۔ محبوب کفر کا مقابلہ ہوگا، سخت ہوں گے، آپس میں ہوں گے تو اپنا سب کچھ نبی کے صدقے حضور کی رضا، رب کی رضا کی خاطر سب کچھ قربان کر دیں گے۔ وہ اپنے مال کو اپنا مال نہیں سمجھیں گے، وہ رب کا مال سمجھ کے اللہ کے بندوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ یہ بالخصوص صحابہ کی شان میں بیان ہوا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا محمود تراہم رکعاً سجداً، پہلے صحابہ کے معاملات کو رب نے کلیئر فرما دیا، کفر کا مقابلہ سخت، آپس میں انتہائی رحم دل ہے، یہ معاملات کلیئر ہو گئے، نص قطعی سے کلیئر ہو رہے ہیں۔ اب کسی کو مسلمان کہلانے والے کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ رب کی نص قطعی میں کہیں شک کرتا پھرے، شبہ کرتا پھرے، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوگا رب نے تو یہ فرمایا تھا لیکن معاملہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، تو کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ قرآنی مفہوم سے شان مصطفیٰ اور شان صحابہ اور آل بیت کو سمجھنا ہوگا۔ اپنے علم کے بلبوتے اور اٹکل پچو سے کام نہیں چلے گا، یہاں قرآنی فیصلے ہیں۔ شداء الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً، پہلے معاملات کو کلیئر فرمایا، میرے نبی کے کل صحابہ کے معاملات اللہ کی بارگاہ میں پاس ہو گئے، کلیئر ہو گئے، آپس میں رحم دل ہے، انتہائی رحم دل ہے۔ کیا رب کائنات کو رحم دلی کا
مفہوم نہیں سمجھ آیا اور تمہیں 14ویں صدی میں سمجھ آ گیا؟ نہیں جی، اختلاف کرتے رہے، وہ باغ فتح جو ہے وہ نہیں دیا، حق مار گئے، حق آ گئے، یعنی اللہ کو پتہ نہیں تھا اور تمہیں پتہ چل گیا۔ یہ قرآنی مفہوم کے مطابق عقیدہ نہیں رکھنے والے یہ لوگ جو زمانوں سے صحابہ کی شان میں یہ تبرک نکال رہے ہیں، یہ مفہوم دے رہے ہیں۔ معاملات کو رب نے پہلے کلیئر فرما دیا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب معاملہ عبادت کا آ گیا، دلوں کا آ گیا، اخلاص کا آ گیا، نیتوں کا آ گیا۔ اب رب سے زیادہ بندوں کی نیتوں کو کون جاننے والا ہے؟ اگر کوئی غلط فہمی میں ہے تو نکل جائے۔ رب نے اب صحابہ کی نیتوں کے بارے میں اعلان سنے، فرمایا تراہم، اے حبیب آپ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ کس کیفیت میں وہ ہے؟ رکعاً سجداً، تھوڑے رکوع نہیں کرنے والے، تھوڑے سجدے نہیں کرنے والے، جن کے رکوعوں کو خدا کثیر کہے، ان صحابہ کے رکوعوں کی تعداد کی شان کا عالم کیا ہے۔ خدا اگر کریم بھی کہہ دیتے تو پھر بھی غیر محدود ہوتے، لا تعداد ہوتے، دنیا کا کوئی کمپیوٹر انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ اور جن کے رکوعوں اور سجدوں کو خدا فرمائے معبود، انہوں نے تھوڑے رکوع سجدے نہیں کیے، میں خدا گواہی دیتا ہوں، رکعاً سجداً، کہ کثرت سے رکوع کیے اور کثرت سے سجدے کیے۔ اب ان کی عبادت ریاضت، اسلام میں یہی اہم چیز ہے نا، اللہ کی عبادت کسی کی قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ریاضت قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ رب نے فرمایا بقیہ مسلمانوں کا معاملہ معمول بعد میں ہوگا، نبی کے کل صحابہ کی عبادت بھی قبول ہے، ریاضت بھی قبول ہے اور نص قطعی سے قبول ہے۔ اب کوئی جرت کرے گا تو اپنے ایمان کا جنازہ نکالے گا۔ صحابہ کی عظمتوں کے لیے نص قطعی رب کا فرمان کافی ہے، ان کے رکوع کثرت سے، سجود کثرت سے، اور فرمایا معبود اب ان کے دلوں کی نیت کیا تھی؟ کیا انہوں نے رکوع اور سجود اس لیے کیے کہ ہمیں مستقبل میں خلافت مل جائے، ہمیں پیری فقیری مل جائے، ہمیں احترام مل جائے؟ رب نے اس کا بھی اعلان فرما دیا، صحابہ کی نیتوں کا بھی قرآن میں نص قطعی سے اعلان کر دیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جن کی نیتوں کی گواہی خدا قرآن میں نص قطعی سے دے دے تو 14 صدیوں کے بعد اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی بعض صحابہ نے یوں کیا، تو پھر قرآن کی اس نص قطعی کو کدھر لے جاؤ؟ رب نے فرمایا ابھی کثرت سے رکوع سجود اس لیے نہیں کیے کہ ظاہری عزت ملے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میں خدا گواہی دیتا ہوں کہ اس عبادت اور ریاضت میں ان کا فقط ایک ہی مقصد تھا کہ ہمارا رب راضی ہو جائے اور ہمیں رب کا فضل مل جائے۔ بے شک۔ اب اس کے بعد جو اللہ کے نبی کے صحابہ نے حضور سے وفائیں کی، اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزتیں، خاندان سب کچھ قربان کر دیا، تو رب کائنات نے ان صحابہ کی، تمام صحابہ کی عبادتوں کو قبول فرمایا، ریاضتوں کو قبول فرمایا، ان کے معاملات کو قبول فرمایا، کفر کے مقابلے میں سخت ہونے کو قبول فرمایا، آپس میں رحم دلی کو رب نے قبول فرما کے نص قطعی سے سند جاری کر دی، جو خدا کا ہوگا میرے نبی کے صحابہ کا وعدہ ہوگا، ورنہ اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ جو میرے نبی کے صحابہ کا بے ادب ہوگا اس کا پھر اب یہ گستاخیاں بے ادبیاں صحابہ کی نہیں ہو رہی، اب یہ خدا سے اعلان جنگ ہو رہا ہے کہ یا اللہ ہم تیری بات نہیں مانتے کہ وہ کیسے منصف تھے، کہ وہ کیسے آپس میں رحم دل تھے، انہوں نے باغ فتح نہیں دیا، انہوں نے آگ کا حق نہیں دیا۔ تو یہ فیصلے 14ویں صدی کے اس بدبخت کی تائید کی ضرورت نہیں
نہیں ہے جن فیصلوں کی حقانیت کی تائید خدا نے قرآن میں نص قطعی سے فرما دی ہے۔ جب تک فضلا من اللہ و رضوانا، یہ تو کل صحابہ کا معاملہ کلیئر ہو گیا، اور شان صدیق اکبر کو تو وہ امتیازی شان حاصل ہو رہی ہے جو بارے سور میں قرآن میں بیان کر دیا، ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اجماع ہے امت کا اس کے اوپر، حالانکہ شان صدیق اکبر کے لیے اجماع امت کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کی شان محتاج ہے اجماع امت کی، یہ تو امت محتاج ہے شان صدیق اکبر کو بیان کرنے کے لیے، جن کی شانوں کو خدا نے نص قطعی سے ثابت کیا۔ ثانیہ اثنین، وہی منظر بنا معراج کا، آقا کریم کو معراج پہ بلایا، فرمایا ثم دنا فتدلی، ایک ہی ضمیر بیان فرما کے ذات خدا کو بھی بیان کر دیا، ذات مصطفیٰ کو بھی بیان کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ضمیر ایک بیان کی، ثم دنا، 14 صدیوں سے علماء فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ خدائی معاملے ہیں، کون قریب ہوا، یہ عزتوں کے پردے ڈالے جا رہے ہیں، خدا جانے یا خدا کا مصطفیٰ جانے۔ وہی معراج کا نقشہ صدیق اکبر کو اس ظاہری حیات میں غار ثور میں معراج نصیب ہو رہی ہے، سبحان، اور یہی تذکرہ رب تسمیہ کے ضمیروں سے بیان فرما رہے ہیں۔ نام نہ لینا عزتوں کی معراج ہوا کرتی ہے۔ ثم دنا فتدلی، کیا یہاں پہ نام نہیں لیا جا سکتا تھا؟ ثم دنا محمد اللہ، کہ محمد اللہ کے قریب ہوئے یا اللہ محمد کے قریب ہوئے؟ رب نے اس کے اوپر عزتوں کے پردے ڈال کے سمجھا دیا، یہ معاملہ وہ ہے جسے خدا جانے یا خدا کا بے شک، تم نے فقط کہنا ہے کہ ہم نے ایمان لائے جو خدا نے بیان فرما دیا۔ وہی نقشہ ہو بہو معراج مصطفیٰ کا، اور معراج صدیق اکبر کو جو معراج عطا ہوئی وہ غار ثور میں عطا ہو رہی ہے۔ رب فرما رہا ہے ثانیہ اثنین، دونوں میں سے دوسرا، سبحان اللہ، محبت کے پردے دیکھیں، اور اس کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس غار ثور میں آقا کریم کے ساتھ معیت میں اور قرب میں صدیق اکبر ہی تو موجود تھے۔ بے شک، اذ ہما فی الغار، یہ اللہ پاک کی عطائیں ہیں جو نص قطعی سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد جو صحابہ اور بالخصوص عشرہ مبشرہ، بالخصوص خلفائے راشدین، اور بالخصوص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترتیبیں خدائی ترتیبیں ہیں، یہ عزتیں خدائی عزتیں ہیں، یہ عطائیں خدائی عطائیں ہیں، نص قطعی سے ثابت ہیں۔ اس لیے جو اس میں اختلاف کرے گا اس کا اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق صحابہ کرام کا پادک بنائے، صحابہ کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا۔